اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلی علیہ. کوشش کرتے ہیں بات کریں پھر کہتے ہیں رہنے دیں. بہت سارے لوگ اس موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں. ایک حقیقت ہے جو ہمارے ملک کا اثاثہ بھی ہے اور المیہ بھی ہے، وہ سیاست ہے. لیکن سیاست کو ہم لوگوں نے سیاست رہنے نہیں دیا. اگر میں یاد کروں اپنے کالج لائف کو تو 88 میں ہم جب ایف ایس سی میں تھے، اس وقت الیکشن ہوئے تھے اور الیکشن کے نتیجے میں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور پنجاب میں میاں صاحب وزیر اعلیٰ تھے. تو اس وقت اس سے پہلے چونکہ مارشل لاء کا دور چل رہا تھا، اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگی ہوئی تھی. تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے پابندی ہٹا دی. لیکن چونکہ تعلیمی ادارے صوبے کے زیر اہتمام ہوتے ہیں، تو میاں صاحب نے اس کا یہ تھوڑا ایک سیاسی ہی مخالفت کے طور پہ اس وقت انہوں نے اس پہ یہ پابندی کو اس طرح سے لے لیا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو صرف وہ لوگ شامل ہو سکیں گے جن کی 95% حاضری ہوگی. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے پورے کالج میں ایک پریزیڈنٹ کا امیدوار تھے اور 2 شاید سی آر تھے جو اس قابل ہوئے تھے کہ جن کی حاضری پوری تھی. اور اس کے بعد میرے ساتھی جو میرے ساتھ اس وقت موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے کچھ دنوں کے بعد ایف ایس سی کے پیپر فائنل ہونے والے تھے. تو ہلہ گلہ بھی چل رہا تھا اور اس میں جو ہے نا لوگ جب بھاگ کے ہاسٹل کی طرف آئے تو ہمیں بھی ساتھ ہی گرفتار کر لیا گیا. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر اس لیے کیا کہ اب اس وقت سے لے کے اب تک سیاست ادھر کی ادھر ہی ہے. ہم قوم، ہم عوام، ظاہر ہے کوئی کسی کو ماننے والا ہے، کوئی کسی کو ماننے والا ہے، لیکن سیاستدانوں نے کبھی تربیت کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے ورکرز کی، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفت برائے مخالفت اور قوم کو ہجان میں مبتلا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے بحث و مباحثہ کرنا کہ یہ آخری ہے. اور بڑا تکلیف دہ امر یہ ہوتا ہے کہ 2 صحباب، مجھے یاد ہے کہ ہم بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو اس وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے تھے، رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، ایک خاص حد تک بحث ہوتی تھی، اس کے بعد ہنس مذاق یہ وہ سارا کچھ، یعنی ایک چیز کا اختلاف ہے، باقی سب میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن میں نے پچھلے کچھ عرصے پہلے یہ جو موجودہ دور آیا، ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اب لوگ زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہم نے اس ہجان کو اپنے جذبات پہ طاری کر لیا ہے. ہم نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ دوستانہ بھی رکھی جا سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے. اگر میرے جن کا میں پیروکار ہی ہوں، اگر دوسرے کا پیروکار ہے تو ہماری آپس میں ایک باقاعدہ جنگ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ دوستی یاری ختم، کوئی رشتہ داری نہیں، بس ایک تعلق ہے کہ وہ فلاں پارٹی کا، میں فلاں پارٹی کا ہوں، بحث و مباحثہ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور بچی کثر جو تھی اب وہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے. جھوٹ سچ کا پرچار، نہیں سمجھ آتی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اور دوسری بات، جھوٹ سچ کا پرچار تو ہو گیا، دوسری سب سے ایک اور بھی اہم بات ہے، وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ جس کو میں مانتا ہوں اس میں تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی.
انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، سیاستدانوں سے بھی اسی طرح ہوتی جس طرح ہم عام آدمیوں سے ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کی ضد میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے بڑوں کی برائیاں چھپائی جاتی ہیں اور دوسروں کی برائیاں اچھالی جاتی ہیں۔ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ سوشل میڈیا ٹیم نے ایک چیز بنائی، اس کو کوریج دی اور اس کو اٹھا کے اپنے پیج پہ پھینکنا شروع کر دیا بغیر تحقیق کے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو آپ اس کو صبر و تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں، لیکن عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ عام آدمی تک تو بات بعد میں جائے گی نا۔ ہمارے تو جو کرتا دھرتا ہے انہوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جنگی ماحول بنایا ہوا ہے، اور جنگی ماحول بھی کیسے ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی روادار نہیں ہے۔ عدم برداشت کا درس تو بہت دیتے ہیں لوگ، لیکن عدم برداشت جو حکمران اپوزیشن ان میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر باقی تو درجہ نیچے کا چلا آنا شروع ہو گیا نا۔ جن لوگوں نے اس چیز کو باقی قوم کو سکھانا ہے ان میں برداشت نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کی بات کو بیان کرنے سے پہلے ہی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، ایک احترام ہوتا ہے۔ اگر کسی کا احترام ضائع کرو گے تو دوسرا آپ کا بھی احترام ضائع کرے گا، لیکن نہیں، صرف نیچا دکھانے کے لیے، سچی جھوٹی چیزوں کا پرچار کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ کچھ شاید ہمارے دور میں شاید اتنی تھی اس وقت بھی، یہ نہیں کہ اس وقت بہت ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا یہ خاص حد تک جو ہے نا وہ بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ الیکشن ہوتے تھے، الیکشن دے کے فارغ ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر اسی طرح دوستانہ ماحول یہ وہ سارا کچھ۔ ہاں، ان دونوں میں بڑی بحث ہوتی تھی جب الیکشن ہوتے تھے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اختلاف ہوگا تو اپنی یا دوسرے کی بات کو سمجھا سنا جا سکتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دو بندے ہوں اور ان کا جو ہے نا کوئی اختلاف نہ ہو۔ بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی اختلاف تو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سیاست بھی ہے، کسی کو ہم مانتے ہیں، دوسرے کو مانتا ہے، دوسرے کے ماننے کو بھی احترام کرنا چاہیے ہمیں۔ ہاں، ایک اور چیز جس کا ہمیں شاید کبھی شعور آیا ہی نہیں ہے، اگر کسی بندے نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ہم اس کو مان لیں، ہم اس کو کریڈٹ دیں، دوسروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ سب کو کریڈٹ دیں، لیکن ہم نے اس چیز کو بالکل جو ہے نا جو ایک بندے کی باری آتی نا تو اس کے کیے کرائے پہ سارے پہ پانی پھیر کے کریڈٹ اپنے لوگوں کو دے دینا شروع کر دینا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم حقیقت پسند نہیں رہے، ہمیں ہر وہ چیز اپنے لیڈر میں اچھی لگتی ہے جو اچھی ہوتی ہے۔ اگر کسی دوسرے لیڈر نے وہ کر دیا یا کسی دوسری پارٹی کے دور حکمرانی میں وہ چیز ہو گئی ہے تو ہم اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کام کسی نے کیا ہوتا ہے اور کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ختم ہوں گی جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ برداشت کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہمیں احترام دینا ہوگا ہر پارٹی کو، ایک دوسرے کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ جنگ کا ماحول ہے، آخری مارکا ہے اور دوسرے بندے کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ایک عام سی کامن سی بات ہے، آپ نے بھی کبھی سوچا ہوگا، ہم نے بھی اکثر تجربہ ہوتا ہے، کتنی بھی اچھی کوئی بات شیئر کر لو سوشل میڈیا پہ، کبھی کمنٹ نہیں آئیں گے۔ بہت ہوگا تو اپنی کوئی خوشی شیئر کر لیں گے تو مبارکباد، کنگریچولیشنز، پھول بوٹے دل یہ بھیج دیں گے۔ اگر سیاست میں کوئی سچی خبر کسی نے شیئر کر دی ہے، مجال ہے کہ کوئی بندہ اس پہ کمنٹ بھی کر دے۔ ہاں، اگر مخالفانہ کوئی بیان آئی تو نیچے گالی گلوچ، جھوٹے فلانے ٹمکانے ایک دوسرے کو کرنا شروع کر دیں گے۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ وہ جن لوگوں کے لیے ہم اپنے مخالفت مول لے رہے ہوتے ہیں ان کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، جو
لیڈران ہوتے ہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں. کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ کرتے ہی نہیں نا ہم اس پہ غور. وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ لگ رہے ہوتے ہیں. ایک آپ کو بہت سارے ایسے خاندان ملیں گے کہ جس میں 4 پارٹیوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، کہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ کیڑی جماعت نالے کہتے ہیں جیڑا جتے وہ نال. کوئی ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیڑا جتے وہ نال ہوتے ہیں، جو 4 لوگ ہیں، 4 پارٹیاں، چاروں بلے بلے، جس کی بھی حکومت آ گئی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن ہم لوگ، بلکہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک شادی کی تقریب میں سب لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ کسی نے شیئر کی تھی، وہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. وہ ایسی آتے کہ جیسے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. خدا کا نام مانیں، آپس میں اپنے تعلقات کو ان لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں. سیاست کو سیاست رہنے دیں. اور اس میں جو ہے نا یہ کرتا دھرتاؤں کو بھی ہم جو ہے نا اس کی درخواست کرتے ہیں کہ قوم کو ہجان میں مبتلا نہ کیا کریں. برداشت، خود بھی برداشت پیدا کریں اور قوم کو بھی اس چیز پہ لگائیں کہ برداشت رکھیں. یہ نہ ہو کہ ایک وقت ایسا ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں تلوار اور دوسرے کے گردن اتارنا شروع کر دیں. اللہ کا نام مانیں، سیاست کو سیاست رہنے دیں. مخالفین پہ اس قدر حملے نہ کریں کہ ان کی ذاتی زندگیوں کو اچھالنا شروع کر دیں. یہ سب پہ ہے، میں کسی ایک پارٹی یا ایک بندے کی بات نہیں کر رہا، یہ سب پہ ہے. میں اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیا کہنے والے ہیں. ہم نے اپنی بات کا جواب دینا ہے کہ اس آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اور ہم نے تو کبھی تحقیق ہی نہیں کی، جو پوسٹ آئی شیئر کر دی. کوشش کریں اس کی پہلے تحقیقات کر لیں، لیکن تحقیقات تو کر رہی نہیں ہیں. جو بات آئی وہ اس میں ذرا سا شائبہ ہے کہ اس میں جو ہے نا فریق مخالف کے لتے لیے جا سکتے ہیں، فوراً شیئر کر دو، آگے سے کچھ ہو جائے دیکھا. مجھے ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایک پنچایت لگی ہوئی تھی کسی بھینس چوری کی. تو باتیں کرتے کرتے ایک صاحب نے کہا جی کہ یہ بھینس جو ہے نا مجھے لگ رہا تھا کہ مولوی صاحب کے ڈیرے پہ بندھی ہوئی تھی. وہ سب نے مولوی صاحب کو دیکھنا شروع کر دیا. پنچایت ختم ہو گئی اسی شور شرابے میں. تو اس بندے نے شام کو جا کے مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مولوی صاحب مجھے صرف شک تھا، لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ کسی اور ڈیرے پہ تھی. تو مولوی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جو آپ نے میری عزت کرانی تھی نا وہ آپ نے میرے پورے گاؤں میں کروا دی ہے، اب اس کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اور آپ دوسرے پہ اس طرح کے حملے کریں گے تو جو عزت خراب ہونی تو وہ تو ہونی ہے. باقی بعد میں جسٹیفیکیشن ہوتی رہے گی، کون کتنا کلیئر ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے. ہم اپنے کیے کے جواب دیں ہیں، سب کے نہیں. تو اس لیے سیاست کو انجوائے کریں. اپنی پارٹی کو ضرور مانیں، لیکن دوسری پارٹی کو بھی ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کریں. جو چیزیں ہوگی الیکشن میں سب سامنے آ جائیں گے، کون کس کو قوم کتنا پسند کرتی ہے. لیکن اگر کسی کو صرف نیچا ہی دکھانا ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب کرنی ہے، تو میرے خیال میں سیاست کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. اللہ اللہ کریں، اور امید ہے کہ اس پہ بھی عمل کریں گے ہم. میں پہلے تو امید ہے کہ اس پہ بھی کچھ آپ کی کمنٹس آئیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا کثر انگیز ہے. کہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.